کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں. قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے. شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر اور مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں مطمئن جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی، ایک بات. بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہے. آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں. یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. میوے کتنے 2 پا گئے. نہ سرکار نہ یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے.
یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں, میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے, سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا, آپ بیٹھ جائیں. یہ آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی, کوئی سننے, سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرۃ یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو مان, میں گیتا کو مان رہا ہوں. تو آج کے مہینے بتائیں. یار یہ سوال ہے, سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا, سوال کا سٹیٹس دیکھیں. اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, اس کو ریجیکٹ کر. حدیث میں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں, انسانوں کو اپنے ماننا ہے, انسانوں کو ماننا ہے. ایک منٹ. اچھا ہو گیا بیٹھے. اچھا ایک منٹ, نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا, سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم میں. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی جی, تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا, 40,000 حدیث ہے, ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یہ بھی تو ہے نا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کریں. انکل جی حج کے مہینے چھوٹا سر نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ؟ قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. تو قرآن کو نہیں, مجھے بتائیں سر, جو قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. یہ میں کہتے ہیں اجازت لے لفظ سے شروع کروں. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ وہ سر میرے نہیں ہے, میں نہیں ہوں گے. اچھا نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم میں. میں ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھیں نا, تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا, بالکل ٹھیک ہے. اتنا علم ہی کام ہے, یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھایا, قرآن جی جی انشاءاللہ. جی جی میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے, آتش پرستوں کے محبوب کا نام ہے, زراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ التہجد, تو میں تو 17 سال نہیں مانو لاہور میں ڈنکے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا, میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں اگر کہہ دوں نا زور کی بشارت ہوئی, سارا بندہ مانے گا, کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا. جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں, جس سے سوال کا نہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں رکوع جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے, حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں چک بڑا پیڑا مار رہا نا, میرا مسئلہ ہے. میں جاؤں میں گل وہی کر رہی ہے آج دے مہینے سور. اچھا آپ تو بھی روایتی بات بھی پایا ہے, جو بات نہیں مانتے حق نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے, آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہے. یار یہ کوئی سوال ہے تو اور کے سوال کرا. اچھا آج یار پوری سورہ حج ہے قرآن میں. میں نے بیان کیا ہے اصل یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں ہم نے شرک کی ہیں اور اس کے لیے عیب بتا دیا واللہ زینا یومنونا. وہ میں بتا رہا ہوں آپ نے بھی شرک کیا نا, آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں, قرآن ہی میرے لیے سند. اگر قرآن نہ ہوتا, اس کی سچائی نہ مانتا, میں تو آج کے مہینے بتائیں, آج کے مہینے. اللہ سے ڈرتا ہوں. اچھا حج کے مہینے
کوئی حال ہے جی جی فون کر لیں کسی کو, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. حق کو نہ ماننا, حق نہ ماننا, پہلے نہیں تھا. جی جی نہیں گئی خدا کو یا ایک منٹ اس کے مقابلے چیلنج کر رہے ہیں. یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار, آپ کا عقل کام کرتی ہے؟ یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ میری وائف کہتی تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا. میں ملا ہوں. جی جی ادھر نہیں, ابھی نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, ادھر ہی نہیں, میں لوں گا. اور قرآن اور آپ نے بتایا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا تحت بات کرو, اتنے پیشن سے بات کرو. میں اسی پیشن سے اور یار کیا ہو گیا, میں مار دیا ہوں, قتل کر دیا اور اور میں اپنی زندگی آپ کو سننے میں گزاری ہے. اور کیا ہو گیا میں بلا رہے تھے, میں قرآن کا مسئلہ میں قرآن بول رہا ہوں. یار میری چھوڑ دو میں کہاں ہے کالی زبان علی میری بات سنو, میں لوگوں کو کہتا ہوں علی بھائی کو سنو, میں بھی سنتا, میں علی اسٹینڈ لے آیا اس کو مانو, اس پر غور کرو, اس کے اوپر لیکچر کرو. اور میرے ایک ان پڑھ کو لے کر سمجھ لا الہ الا اللہ, ان پڑھ آدمی ہوں. ٹھیک ہے, ان چار رہتا ہے. اچھا میں پرچی مکمل کر لوں پھر بات کرتے ہیں. بیٹھے ہم. ٹھیک مہربانی کرو یار میرے تھے سون. یقین کرنے بھائی اس دور میں حق پلانے والا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. جزاک اللہ. گرنٹی سے کہہ رہا ہوں, مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں گئی, اس طرف جو میں نے عرض کیا نا ادھر نہیں گئی. اس کو اپنی انا نہ بنائے, اس کو شک کرے اور پھر دیکھے اور یار 99 تے جا کے تسی سپ لڑاندے ہو منو خدا. ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اس طرف دھیان آ گیا. آپ جیسا عالم بننے کے لیے 10-15 سال چاہیے, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. میری بات کو ریجیکٹ کریں, وہ میں نے اس کو ریجیکٹ کریں. جزاک اللہ. اور عثمان بھائی نے میں فون کیا, میں نے کلمہ پڑھا مسلمان کا, اچھا بھی آیا یہ سوال 5000 روپیہ دیا نا. عثمان نے سوال کرا, تو نہیں پڑھاتا اور پیسے اگر تھوڑے کہہ رہے سن پیسے ملنا چاہیے. بولو کرو دن تکلیف کرنی پڑے گی اور دسنا پڑے گا. بولو کتنے پیسے ہیں اس کلمے کی, وہ کلمہ بولنا تو ہی سوکھا کام میں جائے کرنے نشانے آتے ہیں. ایسے بات نہیں نکلے گا جائے میں بولا نہیں پھر میں اگر اللہ نے جرات دی ہے ایک کلمہ بیان کر دیو تو سوال سی کہ مجھے مسلمان کرو. آپ مسلمان ہیں پہلے ہی, اور نہیں ڈائریکٹ اگر کہیے نا سوالی انداز ہے دین بڑا پھیلتا ہے, مجھے کرو مسلمان پڑھو کرنا. آپ نے 4 کلمے کہا صحیح ہے, 2 غلط ریجیکٹ کیتے. قرآن کا کلمہ ایک ہے, کلمہ توحید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے, لا الہ الا اللہ. زیرو توحید میں کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس کریں, زیرو ٹالرنس. جی 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 جزاک اللہ. جرات کریں. ٹھیک ہے جی, جرات کرتے ہیں. آپ بیٹھے. اچھا جی اگلا سوال. یہ پیچھے کھڑے کیوں ہیں, ان کو بٹھائے نا, یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. لوگ حدیث تفسیریں لکھتے ہیں, قرآن کا ترجمے کرتے ہیں, اسی طرح مر جاتے ہیں. اچھا تھوڑے آگے ہو کے بیٹھے, پیچھے لوگ کھڑے ہیں, آگے ہو. عثمان بھائی,
ਉਹੀ ਚਵਲ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇ ਮਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई, जब आगे से उठ के पीछे उसकी जगह फिल करें ना, आगे हो जाए। आगे होना यार, इस तरह तो ना करे, पीछे लोग खड़े हुए हैं। वो पीछे जाकर खड़े हो जाते। जी मैं कर रहा। ए बिजली आ गई है? अच्छा मेरे चारों एसी चल रहे थे। आसमानी बिजली आई है। हाँ। चारों चला लें क्या? हाँ एक बंद कर दे फिर। अब गेटअप नहीं है मेरा, दाढ़ी शाड़ी बाल शाल कोई बात नहीं, इसलिए वो हाथ में पहले तो तू भूल ही नहीं करता। मैं सुनी सी मैं छड़े मैं अपने पियो ने किया, उसने मस्जिद बनाई है कौशल बरा के नाम से कि बाजी नाम रखो, 11वीं की देखने में कहा बाजी ना दो, ये जाया जा रही है, ये राम अल्लाह के नाम पर दो। मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सिर्फ एक लफ्ज खुदा ने मेरी जिंदगी बदली, और जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा था ये काम मैं आपको कर देता हूँ, सुबह ले आओ। मैं उसको मारने के लिए गया था, उन्होंने कहा बस काम कर देना, दुनिया की कोई गलत है सजा नहीं देगी अगर ये कुरान में हो। तुम्हारे उधर जो है ना वो एक गंज जैसे दादा गंज बख्श है ना, इस तरह एक गंज बना हुआ है मरने के बाद। उसके पास गया, उसने कहा ये फारसी का लफ्ज है, तुझे नंबर पे 10 दे दियो। उसको हम ऐसा समझते थे मेरा चचा फौत हुआ, एनू लिया हो जनाजा पढ़ाएगा बख्शा जाएगा, मेरे दादाजी फौत हुए, एनू लिया हो जनाजा पढ़ेगा तो बख्शा जाएगा, मेरे वालिद साहब फौत हुए, फिर मैं नहीं लाया, फिर दूसरे भरावां ने काम किया। वो इस वक्त बड़ी हस्ती मान गया। मैंने उसे कहा था उधर ही, तो आप मिंबर पर बैठकर क्यों नहीं बताते? मैंने इधर आते ही कहा आपका ध्यान नहीं गया, आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरफ ध्यान जाएगा, अल्लाह का डर आएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर करो जिस तरह दूसरे मौलवी ने। ठीक जज़ाकल्लाह। अच्छा तो मुझसे पूछो दो मौका, ये हक हम कैसे छोड़ सकते हैं और नहीं बादल हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये मैं पर्चियां खत्म कर लूं फिर बात करते हैं आपसे। अगर किसी ने सुनना है ना बादल कैसे छोड़ सकते हैं, पहले बादल का पता होना चाहिए हम किसके ऊपर कायम है, क्यों कायम है, फिर आप अपना सकते हैं। अच्छा द्रूशी पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब हम 2 रकतों फ़र्ज जमात में दूसरी रकत में शामिल हों और इमाम साहब ने इसमें सूरत उन्नास पढ़ी हो, तो हम सलाम फेरने के बाद कौन सी सूरत पढ़ेंगे? मेरे भाई जो मर्जी पढ़े, नमाज में सूरतों की तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने पहली रकत में सूरत उन्निसा पढ़ी और दूसरी रकत में सूरह आल इमरान। हालांकि कुरान की तरतीब में ये इस तरीके से नहीं है, तो तरतीब कायम करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऑफिस में जगह कम हो तो क्या एक सफ में खड़े होकर 3 लोग जमात करवा सकते हैं? जायज़ है, एक सफ में खड़े होकर, उसमें फिर दाएं बाएं आप खड़ा करेंगे। अगर जगह की कमी है तो इस तरीके से नमाज हो जाएगी। मैं एक बैंक मुलाजिम हूँ, मौजूदा हालात में नया रोज़गार तलाश करना मुश्किल है, बराए मेहरबानी रहनुमाई कर लें। आप इस्लामिक बैंकिंग में कोई तलाश करें जॉब, जब तक नहीं मिलती तो इसी को कंटिन्यू करें। अली भाई, कल मुझे एक बरेलवी दोस्त ने कॉल की कि आपके अली भाई के खिलाफ एक किताब लिखी गई है। यार अभी मैं क्या करूं, इसमें लिखी है तो फिर क्या करें, मुझसे सवाल पूछे ना, इतनी लंबी स्टोरी लिखी है, उसमें तमाम इतराज़ात का जवाब दिए गए हैं। मलफूज़ात आला हज़रत में अल्लाह ने शुमाली हवा को हुक्म दिया और चलने से इनकार कर दिया, जी लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों, आप काश मेरी वीडियो ही गौर से सुनते यार, आपने हमारा मौक़िफ़ सुना हुआ है इस पर। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बुज़ुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायज़ा। उसमें जब मैंने आला हज़रत की इस इबारत का पोस्टमार्टम किया है आज से 10 साल पहले, तो मैंने इस बात का जवाब दिया है, कुरान में कहीं नहीं आया कि हमने पहाड़ों को हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा हमने पहाड़ों पर पेश किया कि तुम क्या इस अमानत को कबूल करने के लिए तैयार हो या नहीं। तो ऑप्शन दी, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह ऑप्शन है तो हम इसे कबूल नहीं करते। इंसान ने वो बार उठा लिया। बार ये था कि नेक अमाल करोगे तो जन्नत मिलेगी और नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे।
یہ وہ بار تھا جو انسان نے اٹھا لیا، باقی مخلوقات نے نہیں اٹھایا. اس میں حکم کا تو ذکر ہی نہیں ہے. سورہ الاحزاب کی یہ آخری آیات ہے. دو چیزوں کو کیسے آپ کمپیئر کروا سکتے ہیں؟ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ مزید بے عزت ہوں. انہوں نے جو آپ لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہیں نا، وہ مزید کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں کہ صرف دھوکہ دہی کے اوپر مبنی ان کی باتیں ہیں. سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ جا کے یہ آیات آتی ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے انکار کیا اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان اور اس سے ڈر گئے اٹھانے سے اور انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا. یہ عرضنا الامانہ ہے، یعنی پیشکش کی، یعنی میں آپ کو پیشکش کروں کہ یہ سموسہ ہے آپ کھا لیں، آپ کی مرضی آپ کھائیں یا نہ کھائیں، حکم تو نہیں ہے. تو یہ پیشکش. وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے عبارت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا، پیشکش نہیں کی. حکم کی نافرمانی جنوں اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. اب آپ کو فرق سمجھ آیا؟ آپ نے دو غلط چیزوں کو آپس میں، یہ جو آپ بہت پہلے پٹ چکا ہوا ہے جو لکھتے ہیں، تو میں نے اپنی ویڈیو میں ان کے جوابات پہلے ہی دیے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صرف دوبارہ میں اس لیے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں کہ جن لوگوں نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی ہیں چلے آپ وہ بات سن لیں. ورنہ میں نے جو مسئلہ نمبر 200 مسئلہ نمبر ہے میرے جو ریکارڈ کرائے ہیں، وہ آج بھی اپنی جگہ مخالفین کے سارے دلائل کا جواب دینے کے لیے پرفیکٹ ہیں. کوئی نئی چیز اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پوری میں نے ورکنگ کرنے کے بعد ان چیزوں کو ریکارڈ کروایا ہوا ہے. بار بار یاد دہانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بات کرنٹ افیئر کے طور پہ چل رہی ہوتی ہے تو ہم اسے دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ادروائز کوئی نئی بات نہیں ہے. جنگ جمل صفین نہروان پہ جو میں آج سے 4 سال پہلے ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، آج بھی کروں گا، وہی باتیں دوبارہ ہوں گی. ریسرچ پیپر میں وہ چیزیں آلریڈی لکھ کے دی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات سامنے نہیں آئے گی. آپ کے لیے ضرور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ان چیپٹرز کو پہلے سے کلوز کیا ہوا ہے. تو یہ بھی میں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر جو میری ویڈیو ہے مسئلہ 71B، اس میں میں نے مخالفین جو جواب دیتے تھے نا، وہ جوابات خود سے بتا کے ان کے بھی جواب بتا دیے کہ اگر وہ یہ کہیں تو یہ ہے، اگر وہ یہ کہیں تو یہ ہے. ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی نئی بات وہ سامنے نہیں نکال سکے. چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کے اوپر اس وقت جو میں نے باتیں آج سے 10 سال پہلے کی تھیں کہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے، اور وہ آج تک وہی کچھ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پرانے بابے یہی جواب لکھ کے گئے ہیں نا. نیا جواب انہوں نے کون سا ایسا دریافت کر لینا ہے؟ دین میں جو چیز ہے وہ پرانی ہوگی نا. سائنٹیفک فیکٹس تو نئے آ جاتے ہیں، دینی دلائل نئے نہیں آتے. تو جو ان کے ابوں کو باتیں نہیں پتا تھیں اپنی گندگی کا دفاع کرنے کے لیے، وہ ان کے چھوٹے بےچارے کہاں سے دفاع کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں نے پہلے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ اس بات میں کیا آگے سے جواب دیں گے، ادھر کون سی شڈول ماریں گے، ادھر کون سی بونگی ماریں گے، یہاں پہ کوئی شتیحات ارشاد فرمائیں گے. وہ میں نے پڑھ کے اس کا ایک بات کا جواب پہلے ہی اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات وہ سامنے لے آئیں جو میں نے پہلے ریکارڈ نہ کروائی ہو. آپ دیکھ لیں 50 بندے بولتے ہیں پھر وہی دلیل رکھتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک بندے نے کہا تھا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی. تو اگر ہمارے بابا بھی اپنے ناموں کے کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی یہی دلیل پیش کر رہے ہیں، آج سے 10 سال بھی پہلے بھی یہی دلیل تھی. تو میں نے جب اس وقت ریکارڈنگ کی تھی اس وقت بھی یہ اس چیز کا جواب دے دیا تھا کہ یہ تو اس کی زبان لڑکھڑائی من شدت الفرح. اور وہ ایک دفعہ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا کہ بیٹا تو بھی پڑھتے میں بھی پڑھنا ہوا نہ. تو دو مختلف باتوں کو یہ کمپیئر کرواتے ہیں. صرف ظاہر جب ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے تو پھر یہی کرنا ہے نا. جب آپ کے پلے کوئی چیز نہ ہو تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. تو میں نے 10 سال پہلے رفع الیدین پہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں 8 پوائنٹ بتائے ہیں جو دھوکے ہیں ان کے. جی وفات تک ثابت کریں، خلفائے راشدین سے ثابت کریں، گھوڑوں کی دموں والی حدیث، بغلوں میں بت رکھنے والی باتیں، وہ ساری وہی باتیں ہیں جو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور میں نے اسی وقت ریکارڈ کرا دی تھی. آج بھی 70B مسئلہ میرا دیکھیں، کسی نئے مولوی جو مارکیٹ میں اترا ہوا ہے اس کے آپ اعتراضات سنیں، میری ویڈیو میں آپ کو زیادہ اعتراض مل جائیں گے جو اس کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوں گے، اور میں نے پہلے بھی اس کا جواب پہلے سے دیا ہوگا. ہم ون سائیڈڈ مقدمہ نہیں پیش کر رہے ہوتے، مخالف کو پڑھتے ہیں
اس کی رائے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو اسی کے اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے. لیکن بات ہمیشہ اصول کے اوپر ہوتی ہے. جب اصول کے اوپر بات نہیں ہوگی اور آپ کسی کو کسی دلیل میں مات دے دیں گے تو وہ کوئی اگلی بات نکال لے گا. ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک بات پکڑ لو، جب تک وہ سیٹل نہ ہو آپ نے آگے نہیں چلنا. یہ میں نے آپ کو دعوت کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. جب کبھی بھی کسی کے ساتھ علمی ڈیبیٹ یا کوئی بات ہوتی ہے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہونی چاہیے. اگر 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوگا تو آپ ایک اس کا چپ نکالیں گے وہ دوسرا لے کے آ جائے گا، دوسرا نکالیں گے تیسرا. اس طرح نہیں، اسے کوئی یہ ایک بات ہے اس پہ پہلے طے کرتے ہیں کہ تمہارا موقف درست ہے یا میرا، اور اصول طے کر لیتے ہیں کہ دلیل کہاں سے لینی ہے. تم بھی اپنی دلیل رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، تم میری بات کو کاؤنٹر کرو، میں تمہاری بات کو کاؤنٹر کروں گا، اور پھر جب تک یہ مسئلہ طے نہ ہو ہم آگے نہیں جائیں گے. اسی لیے میں نے المحنت کے 3 عبارتیں پکڑی ہیں نا، ورنہ تو پوری المحنت پکڑی جا سکتی تھی. پھر کبھی انہوں نے ادھر بھاگنا، میں نے کہا 3 سمپل. اسی طریقے سے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پکڑا ہوا نا، اب 2812 پکڑ لی ہے. جب تک اس سے جان نہیں چھڑاتے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ کبھی کوئی جواب نکل رہا ہے، کبھی کوئی جواب نکل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے حدیث میں ملاوٹ ہوگی، کوئی کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے. مفہوم بھی میں نے ان کے سارے بڑے ائمہ سے بتا دیا ہے کہ وہ کیا لکھتے آئے ہیں. اس سے بڑھ کر میں نے احادیث کی کتابوں سے بتا گیا ہے. یہ کہتے ہیں خارجیوں نے مارا ہے، میں نے احادیث کی کتابوں سے بتایا کہ کس نے مارا، کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو اب یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں نا. اس کا آخری پھر حربہ ان کے پاس کیا ہے؟ گستاخی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے رکو ذرا صبر کرو، اگر یہ گستاخی ہے تو ملا علی قاری بھی گستاخ، بدر الدین عینی بھی گستاخ، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب بھی گستاخ. آگے چلو، معاملے کو آگے لے کے چلو. اسی طریقے سے جب ہم حجیت حدیث پہ بات کرتے ہیں تو پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، پھر ایک بات پہ کھڑے ہوں گے. اگر قرآن دلیل ہے پھر قرآن ہی دلیل ہے، پھر قرآن ہی بتائے گا کہ سنت حجت ہے یا نہیں ہے. جو میں نے شروع میں گفتگو کی کہ قرآن خود بتائے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے. قرآن میں پوری سورہ حج ہے جس میں حج کے ارکان بھی بیان ہوئے، کچھ سکیٹرڈ فارم میں، کچھ سورہ بقرہ میں بیان ہوئے. لیکن سب سے ضروری چیز تھی کہ حج کب کرنا، کہاں پہ ہے اور کن تاریخوں میں کرنا ہے. قرآن خالی ہے، الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہیں پہلے ہی پتا ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ ہم تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو اے قرآن تو ہمیں کس کتاب کی طرف دھکیل رہا ہے کہ تجھے پہلے ہی پتا ہے؟ یہ اصول طے ہوا نا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ وہ والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا کہ اصول طے کریں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں، کہاں سے معلوم ہے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجھے کہیں بھیج رہا ہے تو میں نے پھر وہاں جانا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی مرضی کا قرآن ماننا ہے اور جو قرآن میرے خلاف جا رہا ہے میں نے اسے نہیں ماننا. یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. جی 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 بالکل، یہ اللہ کی طرف نازل ہوا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. ہاں اچھا میں تمہیں ایک اور گل دسا، یہ آیت بھی تہاڈے سے نازل ہوئی ہے قرآن وچ، الحج اشہر معلومات. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم